وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 11 ہے. باذن اللہ عز و جل ایک نئی حدیث پیش کروں گا. یہ حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث. سب سے پہلے عربی جو عبارت جو نص ہے وہ پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه ابو داود والنسائی. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو سعید الخدری یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت آ گیا مگر ان کے پاس پانی نہیں تھا. دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. پھر دونوں کو نماز کی ادائیگی کے وقت ہی میں پانی دستیاب ہو گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے وضو کیا اور نماز دوبارہ ادا کر لی، مگر دوسرے نے وضو کیا اور نہ نماز دہرائی. نہ وضو اس نے کیا نہ نماز اس نے دہرائی. سفر سے واپسی پر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا. آپ نے اس شخص کو جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق کیا اور تجھے تیری نماز کافی ہو گئی. اور دوسرے سے فرمایا تجھے دگنا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. اچھا، دونوں میں بہتر کون ہوا، پہلا یا دوسرا؟ دونوں کی آپ نے تعریف کی، لیکن بہتر دونوں میں کون سا ہے؟ پہلا. چلیے مزید وضاحت ہوگی باذن اللہ عز و جل آگے جب بڑھتے رہیں گے. سب سے پہلے حدیث کی تخریج. یہ حدیث کی تخریج میں بہت ہی ادھر لمبی اور طویل بحث ہے، میں اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو حدیث میں تخریج میں جو باتیں اگر سے آپ کو کچھ مشکل لگ رہی تو یہ بھی جان لیں کہ یہ آسان کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں جس کو چھوڑا جا رہا ہے. اس لیے حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو اتنا بتانا چاہیے جو سمجھ سکے یا عقل ان کا اس کو عقل استیعاب کر سکے، بیٹھا سکے. بہرحال تو ادھر حدیث کی تخریج سب سے پہلے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا رواہ ابو داود والنسائی. تو حدیث کی تخریج ابو داود نے روایت کی ہے کتاب السنن میں پیج نمبر 61، حدیث نمبر 338، کتاب الطہارہ میں باب المتیمم یجد الماء بعدما یصلی فی الوقت. النسائی نے اپنی کتاب السنن میں پیج 58، حدیث نمبر 433، کتاب الغسل والتیمم باب التیمم لمن یجد الماء بعد الصلاة، یعنی جسے پانی مل رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد، جبکہ اسے تیمم کر کے نماز پڑھی. المہم یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، ابو داود اور نسائی. میں نے ابو داود کے حدیث نمبر بیان کیا، النسائی کا بیان کیا، اس لیے ادھر ایک دوسری حدیث ان سے مروی ہے. ابو داود کی حدیث نمبر نہ بیان کیا جاتا ہے یہاں تو
کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہرحال تو یہ دونوں حضرات کا یہ طریق ہے. عبداللہ ابن نافع جو روایت کرتے ہیں اللیث ابن سعد سے، جو روایت کرتے ہیں بکر ابن سوادہ سے، جو روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. یہ حدیث کا جو لفظ ہے، جو ابن حجر رحمہ اللہ کا لفظ ہے، جو میں نے ابھی پڑھا، وہ ابو داؤد کا لفظ ہے اور نسائی کے الفاظ اس کے قریب ہیں. اس میں جو راوی ہیں سب سے پہلے ان کے متعلق، اس لیے تھوڑا بہت ان میں کلام ہے وہ پیش کر رہا ہوں. کیا رہا ہے؟ کن کو نشانہ بنایا جائے گا یہاں؟ عبداللہ ابن نافع. عبداللہ ابن نافع کا پورا نام ہے عبداللہ ابن نافع ابن ابی نافع الصائغ المخزومی مولاہم. ان کے متعلق کلام ہے. دیکھیں روات الحدیث، ان کے متعلق کلام ہونے کے متعلق تین قسمیں ہیں. یا تو تمام ائمہ کے نزدیک وہ ثقہ ہو تو خلاص سے ختم ہو گئی بات، وہ ثقہ ہے. یا تو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہو تو یہ ضعیف ہے، یا تو پھر اختلاف ہو. تو ان کے متعلق کلام ہے اور اس میں کچھ نے صحیح کہا، ثقہ کہا، کچھ نے کچھ کلام کیا. تو بہرحال اختصاراً، بہت اختصار کے ساتھ، ابو زرعہ نے کہا لا بأس بہ، نسائی نے بھی کہا لا بأس بہ. لا بأس بہ اوسط، یعنی ان کی حدیث حسن ہوگی، اچھا ہے. لا بأس بہ ضعیف نہیں. ابو حاتم لیس بالحافظ وهو لین فی حفظہ وکتابہ اصح، کہ لیس بالحافظ یعنی اتنا عمدہ حافظ نہیں، اتنے اونچے درجے پر نہیں. اور ابو حاتم ذرا متشدد ہے بھائیو، جلدی مدح تعریف نہیں کرتے ہیں، اور یہ فطرت ہوتی ہے لوگوں میں. ابھی بھی کچھ مشائخ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ذرا سختی ہوتی ہے، تزکیہ جائیں گے لینے نہیں دیتے، اور کچھ متسائل مجاہل کو بھی تزکیہ دیتے، کہتے چلو کوئی بات نہیں یار، فائدہ ہو جائے گا بیچارے کا. اور کچھ اوسط ہوتے ہیں. بہرحال تو ابو حاتم کہتے ہیں لیس بالحافظ، یعنی اتنا عمدہ حافظ، حفظ میں اتنے قابل اعتماد اتنے نہیں ہے پاور والے، بلکہ کہتے ہیں هو لین فی حفظہ، حفظ میں کمزور ہیں. وہ کتابہ اصح، اور ان کی جو کتاب ہے وہ زیادہ صحیح ہے. حفظ جو اپنے سینے میں جو حفظ کر رہے ہیں دماغ سے، اس سے زیادہ ان کی صحیح کتابیں ہیں جو لکھتے ہیں. یہ بھائی ادھر ایک بات بتاؤں، حدیث صحیح کے لیے پانچ شرطیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ بار بار ذکر کیا جاتا ہے. اتصال السند، تمام روات عادل ہو، ایسے ہی رابط حافظ ہو، حدیث میں علہ نہ ہو، حدیث میں شذوذ نہ ہو. یہ جو حفظ ہے، حفظ اس کی دو قسمیں ہیں، حفظ الصدری و حفظ السطری. حفظ الصدری سینے میں حفظ کرنا، اور سطر میں سطور میں یعنی کتابوں میں لکھ کے حفظ کرنا. شروع میں جس طرح ہم جانتے ہیں، شروع اسلام میں صحابہ کرام کا پورا اعتماد کس پر تھا؟ حفظ پر. کتابیں آتا ہے لکھے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے آتا ہے، انہوں نے لکھا. ایسے ہی حجۃ الوداع کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لأبی شات. ایسے آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا جابر بن عبداللہ حج کے بارے میں انہوں نے لکھی. لیکن زیادہ اعتماد حفظ پر تھا. تابعین کے دور میں بھی، تابع التابعین میں پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا اہتمام ہوا. پھر اس کے بعد تیسری صدی میں یا دوسری صدی ہی میں پورا اعتماد ہو گیا اسی لکھنے پر. تو کچھ ائمہ، کچھ روات الحدیث اپنے شیخ سے ان کی حدیثیں لکھ لیتے تھے. پھر حدیث جب بیان کرنی ہوتی تھی تو کوئی ضروری کہ حفظ بیان کرے، حدیث کھول کے کتاب حدیث بیان کرتے تھے. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بتاتے تھے ہمارے شیخ نے حدیث سنائی، انہوں نے سنائی کتاب دیکھ کر. کوئی مشکل نہیں. المہم اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. غیر مأمون آدمی کو اگر اس شخص نے دے دیا، جو کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر خباثت ہوتی ہے بڑھانے اڑانے میں، تو خلاص پورا ان کی کتاب پر بھی ایکس لگا دیں گے. خلاص اگر شک ہو گیا. کچھ روات الحدیث کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کچھ پڑوسی تھے یا ان کے لڑکے تھے، کچھ اس میں اپنے سے اضافہ کرتے رہتے تھے. خلاص اہل علم خلاص وہ قابل اعتماد نہیں ہے. دیکھیں اس طرح احتیاط. اور یہ باریکیاں سب یہ اس کا دیکھتے رہتے تھے بھائی، اور مقارنہ کرتے تھے. الگ یہ ہے کس طرح جانتے تھے، ان کی حدیث کو مقارنہ کرتے تھے اور ائمہ دیکھتے تھے کافی فرق ہے، اس کے معنی اس میں کلام ہے. اچھا تو بہرحال تو ان کے بارے میں کہا کیا کہ حفظ میں، حفظ الصدر میں تو ضعیف ہے، لیکن کتاب ان کی اس سے بہتر ہے.
ابن حجر رحمہ اللہ دیکھیں تمام ائمہ سابقین کے ائمہ کے اقوال کو لے کر بہت ہی اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کرتے ہیں اس راوی کے بارے میں. تو ابن حجر کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ثقۃ، یہ راوی ثقہ ہے، صحیح الکتاب، کتاب ان کی قابل اعتماد ہے، صحیح ہے، فی حفظہ لین، ان کے حفظ میں کلام میں کمزوری ہے. اچھا تو یہ ہو گئے حدیث کی تخریج، اور اس میں ایک راوی ہیں ان کو اس لیے ذکر کیا گیا، اس راوی کے بارے میں ثقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ سوال کریں یار یہ راوی جب ثقہ ہے تو کیوں ان کو آپ نے ایسا پیش کیا کہ مجرم ہے، ہاں جبکہ ثقہ ہے، ہاں کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا، اس لیے لایا گیا، اس لیے آگے اختلاف کی بات آ رہی ہے. اب اختلاف کی جب بات آئے گی تو مقارنہ جب ان کا کیا جائے گا اور ائمہ سے تو ظاہر بات ہے دب جائیں گے اور وہ ائمہ کی بات مقدم ہو جائے گی، اوپر آ جائیں گے. تو اس حدیث میں کلام ہے ایک تو کہ یہ حدیث یہ متصل ہے یا مرسل ہے. بار بار یہ بات آتی، مرسل سے مراد کیا ہے بھائیو؟ حدیث متصل، سب سے پہلے متصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا راستہ کلیئر ہو ماشاءاللہ، پورے روات ماشاءاللہ کلیئر ہو ان کی وہ بات اخیر تک، ہاں متصل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور مرسل بالکل تابعی جو روایت کرے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے. منقطع کی ایک شکل ہے، منقطع میں کئی شکلیں، اس میں ایک مرسل ہے. اچھا تو ادھر اب دیکھیں ابو داؤد اور نسائی نے ایسی روایت تو کی ہے، اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، لیکن یہی حدیث النسائی نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 434 ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 434 ہے. اور ایسے ہی الدارقطنی نے بھی روایت کی ہے. ادھر وہ دوسرے طریق دوسرے اسناد سے روایت کر رہے ہیں. کون سا اسناد ہے؟ عبداللہ ابن المبارک سے. اچھا عبداللہ ابن المبارک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اللیث بن سعد. اس کے معنی شیخ ایک ہو گئے، وہاں عبداللہ ابن نافع کے شیخ اللیث بن سعد ہے کہ نہیں؟ اور ادھر بھی عبداللہ ابن المبارک کے شیخ اللیث ابن سعد ہے. اللیث بن سعد کے بعد ادھر کیا آیا ذکر؟ عمیرہ ابن ابی ناجیہ، ادھر نہیں آیا. اچھا اس کو چھوڑ دیں ابھی عمیرہ ابن ابی ناجیہ. پھر آگے جائیں وہی اسناد ہے بکر ابن سوادہ، ادھر بھی ہے وہی اسناد. پھر بکر ابن سوادہ کے بعد عطا ابن یسار، یہاں بھی عطا ابن یسار ہے. عطا ابن یسار کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نہیں ہے، غائب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ غائب ہے، اس کے معنی روایت مرسل ہے. عطا ابن یسار تابعی ہے. اچھا عبداللہ ابن المبارک نے اس طرح یہ روایت کی ہے. عبداللہ ابن المبارک کا ایک نے اور سپورٹ کیا، یحییٰ ابن بکیر، جن کی روایت البیہقی اور الحاکم روایت کرتے ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں، وہی شیخ ہے اللیث بن سعد. شیخ ایک ہیں لیکن شاگردوں میں اختلاف ہو رہا ہے. ادھر اب پکڑا جاتا ہے کہ کس سے غلطی ہو رہی ہے. تو اللیث بن سعد سے روایت کرنے والے ادھر تین ہیں، ایک عبداللہ ابن نافع جو ابو سعید کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک عبداللہ ابن المبارک وہ ابو سعید کا ذکر نہیں کرتے ہیں. پھر عبداللہ ابن المبارک کے ساتھ یحییٰ ابن بکیر بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں. عمیرہ ابن ابی ناجیہ، بکر ابن سوادہ، عطا ابن یسار، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو اب مقارنہ کریں دونوں میں کون سے زیادہ راجح ہے؟ دوسرا والا راجح ہے. کیوں راجح ہے؟ نمبر ایک، ادھر دو راوی اللیث بن سعد سے اس طرح بیان کر رہے ہیں. نمبر دو، ان کی تعداد اکثر ہے. نمبر تین، عبداللہ بن مبارک یہ ایک بڑے امام ہے بھائیو، یہ بڑے ائمہ میں سے ہیں. یہ اگر اکیلے آ جاتے ادھر عبداللہ ابن نافع کا طرح دو تین بھی آ جاتے تب بھی عبداللہ ابن مبارک کا وزن ممکن ہے کہ بڑھ جاتا اور ان کی بات کو مقدم کیا جاتا. تو ادھر ان کا اور بھی یحییٰ ابن بکیر بھی روایت کر رہے ہیں. تو اسی لیے صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ جو ذکر آیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا پہلی روایت میں، حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں آتا ہے. دوسری بات ادھر یہ بھی ہے، آپ غور و فکر کریں. پہلے اسناد میں عبداللہ ابن نافع نے اپنے شیخ کا ذکر تو کیا اللیث بن سعد، ہے کہ نہیں؟ اللیث بن سعد کے بعد کیا ذکر کیا؟ اور ادھر کیا ذکر کیا گیا اللیث بن سعد کے بعد؟ عمیرہ ابن ابی ناجیہ. تو اس طرح عبداللہ ابن نافع نے ادھر تو عمیرہ ابن ابی ناجیہ کو ساقط بھی کر دیا
اور نمبر 2 ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. تو 2 طرح یعنی مخالفت انہوں نے کی. یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بھائیوں، ورنہ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں. اس میں علی سبیل مثال ابن السکن نے روایت کی ہے اور وہ سند ان کی متصل ہے. کچھ اہل علم نے کہا نہیں، یہ سند متصل ثابت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ و رحمہ اللہ جميع العلماء انہوں نے بھی کہا اسنادہ صحیح، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ اسناد یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ابو داؤد، الدارقطنی اور ایسے ہی الطبرانی نے کہا یہی روایت کا ذکر کیا، اور وہ دوسرا جو روایت ابن السکن ذکر کر رہے ہیں یہ روایت شاذ ہے یا اس میں کلام ہے، ورنہ ابو داؤد جیسے ان ائمہ سے یہ بھول یا یہ سند غائب ہو جائے یہ یعنی ذرا بعید ہے. تو بہرحال کچھ ائمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا جس طرح الحاکم نے، لیکن اس کے بالمقابل اور ائمہ نے رد کیا. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل جو حدیثیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی. کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ اس لیے سند اس کا متصل نہیں ہوتا، سند منقطع ہوتا ہے. اور حدیث صحیح کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ سند متصل ہو. اب یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، تو حدیث میں سب سے پہلا لفظ خرج رجلان فی سفر، 2 آدمی سفر میں نکلے، فحضرت الصلاۃ، فحضرت الصلاۃ یعنی نماز حاضر ہو گئی. اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت. فحضرت الصلاۃ یعنی فحضر وقت الصلاۃ، فحضرت الصلاۃ. اور عربی میں اختصار کیا جاتا ہے، تو اسی لیے حضرت الصلاۃ پوری عبارت اگر دیکھا جائے تو کہا جائے گا فحضر وقت الصلاۃ. فحضرت الصلاۃ وليس معهما ماء، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. سفر میں ظاہر بات ہے پانی کو اتنا اپنے ساتھ تھوڑی لے جا، گاڑی سے تھوڑی جا رہے بھائیو، پوری ڈگی ہے پیچھے ماشاءاللہ بھر لیں، یا جگہ جگہ بقالات ہے، ٹھنڈے پانی 1 ریال میں 2 ریال میں لے لیں. اچھا، تو ظاہر بات ہے سفر میں غالباً ایسا ہو جاتا ہے. فتیمم صعیدا طیبا، فتیمم صعیدا طیبا. ادھر سوال کر رہا ہوں، ترکیز غور سے سنیں، ہاتھ اٹھا کے پھر جواب دیں. تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شرعی معنی تیمم کا ہوتا ہے جس طرح کہ واضح کیا گیا کہ آدمی نیت کر لے اور اس کے بعد زمین پر 1 مرتبہ اپنے ہاتھ کو مارے، پھر اگر پھونک لے، اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے پھر کیا اپنے چہرے کا مسح کرے، پھر بائیں سے دایاں پورا ہاتھ یا ہتھیلی، اور دائیں سے بائیں، ہے کہ نہیں؟ یہ شرعی معنی ہے. اب سوال یہ ہے فتیمم صعیدا طیبا، فتیمم صعیدا طیبا ادھر لغوی معنی مراد ہے یا شرعی مراد ہے؟ ہاں، لغوی مراد ہے یا شرعی؟ اور لوگ تو خاموش ہیں. شرعی مراد ہے ادھر. فتیمم صعیدا طیبا پورا مراد ہے شرعی معنی، لغوی تھوڑی کہ انہوں نے کسی چیز کا قصد کیا، نہیں، مراد ہے شرعی بمعنی انہوں نے مٹی کا قصد کیا اور شرعی تیمم کیا جس طرح کی تیمم کا طریقہ ہے. اچھا، فتیمم صعیدا طیبا فصلیا، پھر انہوں نے نماز پڑھ لی. ثم وجد الماء فی الوقت، پھر ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا، اس نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوا کہ پانی مل گیا، میسر ہو گیا. آگے چل رہے ہوں گے مثلا میسر ہو گیا، ماشاءاللہ ایک چشمہ نظر آ گیا، کنواں مل گیا. تو اب ادھر کیا کیا؟ اب اختلاف شروع ہو گیا. فأعاد احدهما الصلاة والوضوء، تو دونوں میں سے ایک نے نماز اور وضو اس نے دہرائی. ادھر ایک سوال ہے، اس آدمی نے کیوں اس نے نماز اور وضو دہرائی؟ کیوں؟ ہاتھ اٹھا کر بھائیو، ہاتھ اٹھا کر. ہاں آپ اچھا، زیادہ اجر و ثواب کی وجہ سے. اچھا، ہاں عذر ختم ہو گیا اسی لیے. اچھا اچھا، پانی اصل ہے. دونوں میں سے ایک نے دہرایا. ہاں، اچھا، نماز کا وقت اس لیے باقی تھا. جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا. اس لیے اس نے دہرایا. اسے یہ گمان یا اس کا اجتہاد اس نتیجے تک پہنچا کہ جب ٹائم میں پانی مل گیا تو پہلی نماز ہماری باطل ہے، اس لیے پانی اصل ہے. لا شک پانی اصل ہے، اسے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس نے کہا ہم نے نماز تو مکمل کر لی لیکن ابھی بھی ٹائم باقی ہے اور پانی مل گیا، تو اس نے سوچا کہ
شاید یا غالباً ہماری نماز باطل ہو گئی اسی لیے اس نے دہرایا, یا اس لیے احتیاطاً, احتیاط کہ واللہ احتیاط کا تقاضا ابھی بھی وقت ہے تو لا ہم پڑھ لیتے ہیں, تو اس نے اس لیے دہرایا, یا تو اس لیے کہ نماز اس کی باطل ہو گئی اس لیے ابھی بھی وقت باقی ہے, پانی مل گیا, پانی اصل ہے, یا تو پھر احتیاطاً. اچھا ادھر ایک اور سوال ہے, فَأَعَادَ أَحَدُهُمَ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, نماز اس نے دہرائی, وضو بھی اس نے دہرائی. نماز اس نے دہرائی تو واضح نماز پڑھ لی تھی, پھر اس نے پڑھی, لیکن شروع میں اس نے کیا وضو کیا تھا, تیمم کیا تھا, تو کیوں کہا کہ وضو کو دہرایا, اس نے وضو کو دہرایا نماز کو؟ بہت صحیح, تیمم اس لیے وضو کے برابر ہے, تو اسی لیے اس کو وضو کہا گیا, یعنی تیمم کو مجازن وضو بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ تیمم کرنے کے بعد وہی احکام مترتب ہوتے ہیں جو وضو کرنے سے. یا تو بھائیو تغلیباً کیا ہوتا ہے کہ ایک وضو تھا ایک تیمم, تو دونوں میں سے ایک کو غالب کر دیا دونوں پر اور دونوں کو وضو کہہ دیا. عربی میں ایسا ہوتا ہے, جیسے کہ پانی اور کھجور کا کلر غالباً یعنی کالے کے قریب ہوتا ہے, پانی کا کہا جاتا ہے کوئی کلر نہیں ہے, لیکن تب بھی اگر کہا جائے کیا کلر ہے تو سفید ہے, تو دونوں کو یہ سفید یہ کالا, تب بھی دونوں کو کیا کہا جاتا ہے, الاسودین, جبکہ پانی کا یا تو رنگ ہی نہیں یا تو کہیے سفید ہے. ابو بکر اور عمر دونوں کو ایک ساتھ ایک لفظ میں جب تعبیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, العمرین یا العمران. اور ایسے الشیخان, امام بخاری امام مسلم, لیکن وہ الگ الگ شیخان نے ایک ہی سے دونوں کو ایک ہی لفظ سے. ایسے سورج اور چاند کو القمران, الشمسان القمران. المہم تو یا تو تغلیباً وضو کو غالب کر دیا گیا اور دونوں کو وضو کہہ دیا گیا تغلیباً, یا تو تیمم کو مجازن کہا گیا وضو. اچھا, ولم يعد الآخر, اور دوسرے نے نماز نہیں دہرائی. اب ادھر سوال ہے, ہاتھ اٹھا کے جواب دے کیوں؟ اس کو پہلے سے علم تھا نہیں, واللہ عالم, پہلے سے علم ہوتا تو یہ صحابہ رسول بتا دیتے, علم نہیں تھا کسی کو اس میں, ہاں, ورنہ یہ ضرور بتاتے کہ اس مسئلے میں حضرت دیکھو تم پھر سے نماز پڑھو, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے, تو ختم ہو جاتی بات. اور یہاں یہ پہلے مسئلہ پیش آیا یہ دونوں کے سامنے, تو اجتہاد انہوں نے دہرائی نماز اور انہوں نے نہیں دہرائی, تو دوسرے نے کیوں نہیں دہرائی؟ وہ مطمئن تھے. بہت صحیح, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اس لیے وہ مطمئن تھے کہ ہماری نماز صحیح ہے, اطمینان انہیں حاصل تھا, اس لیے کہ ٹائم پر جب انہوں نے تیمم کیا, نماز پڑھ لی, نماز مکمل ہونے کے بعد پانی ملا, تو پھر بعد میں ملنے سے کوئی حرج نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا ہماری نماز صحیح ہے. وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثم اتيا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں نے ذکر کیا. فقال للذي لم يعد, جس نے نماز نہیں دہرائی, کیا آپ نے کہا, اصبت السنہ, اصبت السنہ. اس سے مراد کیا ہے, تو نے سنت کے مطابق کیا, یعنی شریعت کے مطابق, شریعت جو قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق کیا. اس سے واضح ہوا کہ اس کے اجتہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور دوسرے شخص کے اجتہاد کو صحیح قرار نہیں دیا. ہاں کہا دو ثواب ملا, آئے گا اس کی وجہ, لیکن کس کا اجتہاد صحیح تھا؟ پہلے شخص کا, جس نے نہیں دہرایا. کیوں؟ اس نے کہا اصبت السنہ, تم نے سنت کے مطابق ادا کیا, شریعت کے مطابق ادا کیا. اور پھر تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, اور تمہارے لیے تیری نماز کافی ہو گئی. اچھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, صرف کہہ دیتے اصبت السنہ, تو کیا بات مکمل ہو جاتی یا نہیں؟ تاکید نہیں آتی, لیکن بات مکمل ہو جاتی یا نہیں؟ نماز اس کی مقبول ہو گئی, اس میں داخل ہوئی یا نہیں؟ داخل ہو گئی. لیکن آپ نے وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ, لا شک اس میں مزید تاکید ہے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اب احتمال باقی نہیں ہے. اور اس کو اہل علم نے کہا یہ عطف لازم ہے علی الملزوم, یعنی اصبت السنہ, پھر اس پر عطف کیا وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. حقیقت میں اصبت السنہ, سنت کے تم نے مطابق کیا, اب اس میں یہ بھی اب لازمی ہو گئی یہ بات, یہ بھی بات داخل ہو گئی
کی نماز تمہاری کافی ہے، لیکن تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو اس میں داخل ہے، جو لازمی چیز ہے، اس کو آپ نے عطف کیا، اس پر عطف کیا علی الملزوم جو ہے اصبت السنہ، اس لیے کہ اگر سنت کے مطابق ادا کیا تو نماز بھی اس کی صحیح ہے۔ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآخَرِ، اور دوسرے کو کہا کہ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تجھے دگنا اجر ملے گا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن۔ اب ادھر سوال ہے کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ تمہیں دگنا ثواب ملا، ڈبل ثواب ملا؟ ہاں ہاتھ اٹھا کے، ہاں بھائیو، اچھا اور لوگوں کو چانس، ہاں آپ نہیں، لکل اجر مرتین، تمہیں ڈبل ثواب ملا، کیوں ڈبل ثواب ملا؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں غلطی ہوئی تو اس میں بھی ایک اجر ہے، تو اس لیے ایک نماز کا ثواب ملا اور ایک اجتہاد کا ثواب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ لکل اجر مرتین، تمہیں ڈبل ثواب ملا، واللہ اعلم اقرب الی الصواب، یہی ہے جو ابھی بھائی نے ذکر کیا، پہلی جو نماز پڑھی اس کا ثواب اور دوسری جو نماز پڑھی اس کا ثواب۔ دوسرا یہ بھی شیخ صفی الرحمن بارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، پہلی نماز کا اور دوسرا اجتہاد کا، لیکن واللہ اعلم پہلا اقرب ہے، اس لیے کہ دو نماز اس نے پڑھی تھی اور نماز کے ذریعے بندے کو ثواب ملتا، اور یہ واضح معنی مطلب ثواب کا نماز میں، اگرچہ یہ بھی اہل علم نے کہا اگر بندہ اجتہاد کر رہا ہے تو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ تمہیں 3 مرتبہ ثواب ملا تو اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا 2 مرتبہ ثواب ملا تو یہ نماز کا ذکر کرنا واللہ اعلم اقرب الی الصواب ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، ایک بہت مہم سوال، اور اس سوال کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے یہ درس کا ٹائم مکمل ہو گیا۔ یہ حدیث واضح ہو جانے کے بعد اب کوئی بندہ اگر وہی کیفیت لاحق ہوئی، سفر میں تھا، مثلا پانی نہیں میسر اسے ہوا اور وہ بھی غالب گمان پانی نہیں ملے گا، تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر پانی ملا اسے۔ اب اگر کسی آدمی نے کہا کہ پانی مل گیا، میں دوبارہ وضو کر کے نماز دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں ڈبل ثواب ملے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو کہا لکل اجر مرتین، تو سوال ہے کیا اسے ڈبل ثواب ملے گا؟ باذن اللہ عز و جل اس کی وضاحت آئندہ درس میں کروں گا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم على عبدک ورسولک محمد۔